میں موجود ہوں طارق بھائی کے ساتھ، جن کے بھائی اطہر متین بھی آج سے کچھ ٹائم پہلے اسی طرح ایک واردات میں جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے۔ السلام علیکم طارق بھائی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ طارق بھائی، ظاہر ہے جس کے اوپر گزری ہوتی ہے وہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اس وقت جو کراچی کی صورتحال چل رہی ہے تو آپ کے سامنے بھی ایسے جب کوئی سنتے ہوں گے آپ کہ کسی کو دوران واردات جو ہے وہ مار دیا گیا، شہید کر دیا گیا، کیا اس وقت ظاہر ریکال اپنا ہوتا ہے انسان کو؟ مسلسل ہو رہے ہیں واقعات۔ ابھی یہ جو بلال کا ہوا، پھر اس کے بعد ایک فوٹوگرافر سرجانی کے علاقے میں اس کا ہوا، اور یہ واقعات تو بڑے تسلسل کے ساتھ، وہ جو یونیورسٹی روڈ پر پھر مزید ہوا، ایک خاتون ابھی ہوئیں۔ تو یار مجھے حیرانی جو ہے وہ اب نہیں ہوتی، پریشانی بڑھتی جاتی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں وہ ہم جاوید اوڈو صاحب کو سنیں یا باقی لوگوں کو سنیں تو وہ ایک اطمینان نظر آتا ہے کہ نہیں، مطلب شہر کے حالات بہت بہتر ہیں، شہر کے حالات باقی شہروں سے بہتر ہیں۔ اچھا، باقی شہروں سے بہتر ہیں یا نہیں یہ تو بحث ہی نہیں ہے، آپ اس شہر کے رکھوالے ہیں، اس شہر کی ذمہ داری آپ پر ہے، آپ اس شہر کی ذمہ داری پوری کریں، اور یہ واقعات ان کا تسلسل بھی ختم نہیں ہو رہا۔ تو یہ پولیس کی، حکومت کی، جوڈیشری کی، شہر کے انتظامات سنبھالنے میں رینجرز کی مکمل مسلسل ناکامی ہے۔ اچھا، پرابلم کیا ہے؟ ناکامی ہے نا، تو ناکامی کی جو قیمت ہے، میں ناکام ہوں، میں اسکول کا بچہ ہوں، میں ناکام ہوں، تو ناکامی کی قیمت میں ادا کروں گا، میں اگلی کلاس میں نہیں جاؤں گا، میں فیل ہو جاؤں گا، تو مجھے اس کی قیمت ادا کرنی ہے۔ یہاں پولیس کی ناکامی کی، حکومت کی ناکامی کی، عدالت کی ناکامی کی، رینجرز کی ناکامی کی، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ناکامی کی قیمت شہر ادا کر رہا ہے، شہری ادا کر رہے ہیں، معصوم لوگ ادا کر رہے ہیں۔ تو بھائی جس کی ناکامی ہے وہ قیمت ادا کرے۔ جو لوٹنے والا اطمینان سے آتا ہے، ایسے لے کے اطمینان سے آتا ہے، وہ شیر کی طرح جیتا ہے، ہم چور کی طرح جیتے ہیں شہر والے۔ اچھا طارق بھائی، اس میں یہ نہیں ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی اسٹریٹ کرمنلز کو انٹرویو بھی کرتے ہیں یا ہم دیکھتے ہیں تو وہ پہلے بھی 4 5 کیسز میں ہوتے ہیں۔ مجھے ایک چیز یہ بڑا پرابلم کرتی ہے کہ جی جب بیل پہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے بیل ان کا حق ہے، لیکن 1 دفعہ ہو گئی، 2 دفعہ ہو گئی، 3 دفعہ ہو گئی، تو اسٹریٹ کرمنل مینٹلی طور پہ تیار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی میں پکڑے جاؤں گا، پکڑے جانے کے بعد مجھے بیل ملے گی، پھر باہر آ کے یہی کام کروں گا۔ بالکل، بہت ریلیکسڈ ہوتے ہیں، بہت ایزی ہوتے ہیں، اور میں تو بھگت رہا ہوں نا۔ میں اطہر کی شہادت کے واقعے کے بعد اب ہم ATC جاتے ہیں یہاں جیل کے اندر، تو اس وجہ سے وہ جوڈیشری کی وجہ ہو، اس کے وکیل کی وجہ ہو، کبھی ایک آدھ بار میرے وکیل کی بھی وجہ ہو سکتی ہے، یہ کیس آگے چلے جا رہا ہے، تاریخ ہو رہی ہے۔ کین یو امیجن، اب تک کیس شروع نہیں ہوا، میں کمپلیننٹ ہوں، میرا پہلا اسٹیٹمنٹ اب تک عدالت میں نہیں ہوا۔ وہ جو شناخت پریڈ کا پروسیس وہ تھا، وہ ہو گیا سٹی کورٹ میں، اس کے بعد انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ہم سال ہونے کو ہے، اب تک کیس شروع نہیں ہوا ہے، یہ حال ہے۔ اور وہ گاڑی جس میں اطہر تھا، وہ گاڑی تھانے کے باہر کھڑی ہے، نارتھ نازاوت تھانے کے باہر۔ ہم نے شروع میں پولیس سے کہا تھا لے جائیں، کسی کام آ جائے، اطہر کے بچوں کے کام آ جائے گی، سیل کریں گے، جو کرنا ہے وہ کر لیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ کیس پراپرٹی ہے، یہ کیس پراپرٹی آپ موو نہیں کر سکتے، تو یہ تھانے کے باہر کھڑی ہے۔ اب اس تھانے کے باہر کھڑی گاڑی کا صرف ڈھانچہ رہ گیا ہے، پولیس سے میں نے جا کے کہا، میں نے کہا یہ حال ہو گیا، کہنے تھانے کے باہر سے تو ہماری پولیس کی موبائل، کہنا ہماری موبائل میں سے بھی چیزیں چوری ہوتی ہیں۔ تو یعنی کہ جو پھر ایک عام آدمی ہوتا ہوگا، جو ہم دیکھتے ہیں کہ جی CCTV ہوئی، 2 دن شور ہوتا ہے، ٹھیک ہے ملزم بھی پکڑا گیا، تو اس کے بعد جب آپ کے ساتھ یہ ہو رہا تو پھر ان کے ساتھ بھی یہی ہوتا۔ ایک عام آدمی کی زندگی یہ ہے، عدالت جاتا ہے، خوار ہوتا ہے، تھانہ جاتا ہے، خوار ہوتا ہے، اس کے بعد اس شہر میں جو دیگر پروسیسز ہیں، جہاں مرنے کے بعد جو لواحقین ہیں وہ اگر مختلف ڈاکیومنٹیشن کے پروسیسز ہیں ان سے بھی گزریں تو لواحقین پھر مرتے ہیں، پہلے وہ مر جاتا ہے پھر لواحقین مرتے ہیں۔ یہ اس شہر کا حال ہے۔ میں نے عدالت میں بیٹھ کر ایسے ڈھیروں کیسز دیکھیں جہاں مجھے لوگوں نے کہا کہ جی معاف کرنے جا رہے ہیں، اب ہم، کیونکہ ہم سے یہ خواری برداشت نہیں ہوتی، وہ مر گیا، اس کے مرنے کے بعد سزا اب ہمیں مل رہی ہے۔ یہ اس وقت کا حال ہے ہمارے ہاں۔ طارق بھائی، لوگ اپنے پاس تو ایسی چیزیں بھی رکھتے ہیں کہ یار یہ دے دیں گے، کہ یہ والا موبائل ہم دے دیں گے، یہ والا نہیں دیں گے۔ اس شہر میں لوگوں نے رکھا ہے کہ یار مطلب باہر جانے کے لیے ایک ڈیفرنٹ فون ہوگا، اور یوز کرنے کے لیے اگر شوق ہے، حیثیت ہے، افورڈ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ایک ڈیفرنٹ فون ہوگا، لیکن باہر جانے کے لیے ایک ڈیفرنٹ فون ہوگا۔ کوئی آئی فون والا جو ہے وہ اگر اپنے پاس 4 لاکھ کا فون لے کر بیٹھا ہوا، کوئی 4 لاکھ کے فون والا، تو وہ باہر جانے کے لیے ایک 10-15 ہزار روپے والا فون رکھے گا کہ یار یہ آئیں گے تو دے دوں گا، یہ دینے کے لیے۔ تو یہ ہم لوگوں نے اس سسٹم کے ساتھ، اس مجبوری، اس ناسور کے ساتھ کمپرومائز کر لیا ہے۔
ہم ریڈی ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے, if it has to be this way, it has to be this way. یہ ہم لوگوں کی حالت ہو چکی ہے اس وقت. اور یہ ایک بڑی میرے لیے حیرت کی بات تھی کہ ظاہر ہے اطہر بھائی کا کیس ایک ہائی پروفائل تھا جس میں سارے لوگ انوالو ہوئے تھے, اس کا یہ حال ہے تو وہ جو بیچارے ایک عام آدمی ہیں جن کو شاید ہم بھی میڈیا والے بھی ہم بات کریں تو ہم نہیں پوچھتے اس کے بعد دوبارہ کہ کیا ہوا, ٹھیک ہے 3-4 دن 5 دن 6 دن ہم ان کی خبر کو چلاتے ہیں, اس کے بعد ہم بھی بھول جاتے ہیں, تو ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ طارق بھائی کوئی میسج ہے آپ کا عوام کے لیے یا ہمارے دیکھنے والوں کے لیے؟ یار ایک تو نہ بھیڑیں, جو لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے نا کہ وہ کئی بار بھیڑ جاتے, تو نہ بھیڑیں, خود کو الگ رکھیں اس چیز سے, ہو گیا جو مانگنے آیا ہے اسے اس کا مال سمجھ کے اس کو دے دیں, نہ بھیڑیں. ایک دوسرا, ہماری پولیس جو ہے وہ کام کرے. اطہر کے کیس میں ایک بہت بڑا آدمی ان لوگوں کے پیچھے تھا, کاش میں کبھی اس کا نام لے سکوں کیونکہ وہ گینگز چلا رہا تھا, تو اس کے پیچھے اچھی خاصی بیکنگ ہے. تو یہ والا حال ہے, وہ ملٹیپل گینگز چلانے والا آدمی ہے. اور آپ کو پریشر تو نہیں آ رہا طارق بھائی کوئی؟ مجھے ایک آدھ بار فیل ہوا سڑک پر کہ مجھے 2 بار کہ مجھے چیز کیا ہے کسی نے. یہ ایک بار شارع فیصل پہ ہوا, ایک بار حسن اسکوائر کے نزدیک ہوا. تو میں نے کچھ دوستوں وغیرہ سے بات کی, پولیس سے بات کی, تو انہوں نے کہا آپ کو سیکیورٹی دے دیتے ہیں. میں نے کہا یار اس سیکیورٹی کو پھر سنبھالنا پڑے گا ہر وقت ویسے بھی, تو میں نے کہا ایک مصیبت الگ ہے. تو میں نے ان سے معذرت کر لی, میں نے کہا مجھے لگتا ہے میرا ڈاؤٹ تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. بالکل تمام دیکھنے والوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جب بھی کچھ ایسی واردات ہو رہی ہے تو کائنڈلی آپ بھیڑا نہیں کرا کریں, ریٹیلیشن نہ کیا کریں, کہ وہ خود اتنے خوف میں ہوتے ہیں کہ آپ کی جان چلی جائے گی. پیسہ آپ کما سکتے ہیں لیکن گئی ہوئی جان آپ کے پیاروں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. آپ کی جان جو ہے ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, اور پورے سسٹم کو بدلنے کی ضرورت ہے, چینجنگ کی ضرورت ہے. اور خدارہ جو ہمارے وہ لوگ جن کا کام ہے ان چیز کو روکنے کا, وہ بھی اس چیز کو ذرا سیریس لیں, اور جو یہ لوگ باہر آ جاتے ہیں یہ اتنے آسانی سے باہر